پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ محمد بن اسماعیل بن اظہر بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد بکر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ حضرت نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس نے پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا، ہزاروں سالوں تک میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا۔ وہ گوہر اللہ کی جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 سال تک بہتا رہا۔ پاس اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 استمبھ کیے، استمبھ مطلب کھمبے بنائے جس پہ وہ عرش رکھا جائے۔ ایک استمبھ سے دوسرے استمبھ کا سفر 4000 سال کا تھا، یعنی کہ ایک استمبھ سے دوسرے استمبھ تک جانے میں اتنا وقت لگے گا کہ 4000 سال کا وقت لگے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرکس کے ڈھانچے میں، چوتھا گائے کی شکل میں۔ ان کو حکم الہی ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور لگایا مگر عرش کو اٹھا نہ سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین اور 7 آسمان کا زور دیا، اب اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگائی اور عرش کو اٹھانا چاہا، پھر بھی اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو۔ اس تسبیح کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ سلطان اور ملکوت والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، جمال والا، بڑکپن والا، پاک ہے، بادشاہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف ہے، پاک صاف ہے، ہمارا رب، فرشتوں اور روحوں کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنائی، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ۔ لمبائی اتنی کہ ناپنے چلو تو 500 سال لگ جائیں، چوڑائی اتنی کہ اگر اس کا چکر لگایا جائے تو 40 سال لگ جائیں۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی راہ اور چوڑائی اس کی 100 سال کی راہ۔ اس لوح محفوظ کو یاقوت سے جڑا گیا۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ عرض لکھو۔ عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کہ کس نام سے شروع کروں؟ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھی، اس کے بعد رب کا فرمان لکھا، تاکہ میں معبود ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہے، جو تابع ہوئے میری قضا کا، اور صبر کیا میری بلا پر، اور شکر کیا میری نعمت پر، اور راضی ہوئے میرے حکم پر۔ لکھوں گا میں اسے صادق، اور اٹھاؤں گا قیامت کے دن صادقوں کے ساتھ، اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا، اور صبر نہ کیا میری بلا پر، اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، اور راضی نہ ہوا میرے حکم پر،
پاس چاہیے کہ صرف مجھی کو معبود بنا دے۔ پھر لکھا قلم نے بارش کے قطروں، پیڑوں کے پتوں اور باروں کے ذروں تک، اور وہ سب کچھ لکھا جو ہونے والا ہے قیامت تک۔ لکھا کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا، اے خدا تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یہ میرے حبیب کا نام ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت کبھی ظاہر نہ کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا، مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوہے تختی حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب یعنی اصل کتاب۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا، پانچویں حصے سے چاند بنایا، چھٹے حصے سے بہشت بنائی، ساتویں حصے سے دن، آٹھویں سے فرشتے، نویں سے کرسی، اور دسویں حصے سے نور محمدی کو پیدا کیا، اور اس مبارک نور کو عرش کے دائنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے رکھا گیا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 سال کی راہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہیبت، روبدار دبدبے کی نظر سے اسے دیکھا، وہ خود بے خود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونوں میں اس پانی کو موج کرو، کنف نکالو، تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اس کا دھواں نکلا اور کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئے کو اللہ نے 7 پارے کیے، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا آسمان، ساتویں سے یاقوت کا آسمان، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کنف کو لال مٹی کی پس سے پیدا کیا۔ اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا مٹی کی اس پس کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اسے پھیلانے سے زمین ہوئی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے اللہ کی ہر طرح سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اللہ کی نور کی تجلی سے جل بجھ کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل میں ہیں، کچھ سانپ کی شکل میں ہے، اور کچھ گدھ کی شکل میں ہے۔ کچھ کا آدھا بدن برف کا ہے تو کچھ کا آدھا بدن آگ کا ہے۔ کچھ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں عبادت کر رہے ہیں، کچھ سجدوں میں عبادت کر رہے ہیں تو کچھ بیٹھ کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لگاتار عبادت کے باوجود بھی ایک دن معافی چاہیں گے۔ پھر خالق نے 7 دن میں یعنی اتوار کو عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کو 7 طبق آسمان کے، منگلوار کو 7 طبق زمین کے، بدھوار کو اندھیرا، برہسپتیوار کو منافع زمین، جمعے کو چاند اور سورج اور تاروں کو اور آسمان کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن ہفتے کے دن دنیا کی پیدائش سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ریت کو پیدا کر کر ہوا کو حکم دیا وہ ایک حصے کو زمین پر رکھے اور دوسرے حصے کو زمین کے نیچے لے جائے۔
اس کے بعد بے دھوئے کی آگ کو پیدا کیا، اس سے جنوں کی قوم کو پیدا کیا، جنوں سے ساری دنیا بھر گئی۔ ان پر اللہ نے یوسف نام کی ایک پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے اس پیغمبر کی نصیحت کو نہ مانا بلکہ اس پیغمبر کو مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو کچھ اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر دنیا کو پاک کیا۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو جو بنائیں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہوگی، چیپٹر 2۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ آنے والی ویڈیو مل سکے آپ کو سب سے پہلے۔ اللہ حافظ۔